ایاکم الثقلین القرآن و سنتی او اطرتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نعمتیں عطا فرمائی۔ اچھا، ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اظہار بھی فرمایا، میں نے تمہیں یہ نعمت دی، میں نے یہ نعمت دی، انہیں یہ نعمت دی، بلکہ یہ بھی میں نے فرمایا کہ اگر تم گننا شروع کر دو تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں تم گن نہیں سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس کی لمبی تفصیل لکھی ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ صرف بدن پر بھی ہم ظاہر کریں، بدن پر اس کی نعمتیں گنیں تو اس کا نعم البدل نہیں ہمارے پاس، اس کے تو نعم البدل کے طور پر شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر سکتے، تقدیس بیان نہیں کرتے، تحمید بیان نہیں کر سکتے، اس کا عوض نہیں دے سکتے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، بلکہ یہ اکابر اور سے بھی منسوب ہے، یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اور اکابر سے بھی منسوب ہے کہ میں غریب ہوں، میں ایسا ہوں۔ فرمایا میاں تم ایک آنکھ دے دو تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں، دو گے؟ نہیں۔ میں تمہیں 2 کروڑ دیتا ہوں تم 1 ہاتھ دو گے، دے دو گے؟ نہیں دوں گا۔ تمہیں 3 کروڑ دیتا ہوں تم اپنا 1 پاؤں دے دو، دے سکتے ہو؟ دو گے؟ میں نہیں دے سکتا۔ تمہیں 5 کروڑ دیتا ہوں تم اپنا دل نکال کے دے دو، دو گے؟ دے سکتے ہو؟ نہیں دوں گا، نہیں دے سکتا۔ تم اپنے دونوں گردے دے دو، تمہیں 10 کروڑ دیتا ہوں۔ بہت سارے بندے ہیں جو مالدار ہیں، ان کو ایک گردہ، بہت سارے لوگ ایک گردے پر چلتے ہیں، دونوں گردے کام نہیں کرتے، ان کے ایک گردے پر چلتے ہیں۔ تو اللہ اس پر بھی چلاتا ہے، اللہ اس پر بھی چلاتا ہے۔ اور ہمارے گھر میں ہیں بعض اس طرح کے ایک گردہ 25 سال 30 سال بلکہ 35 سال پہلے نکال دیا گیا، اللہ نے ایک گردے پر چلائے ہوئے، کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ایک گردے پر چل رہے۔ تب دونوں گردے دے دو، 10 کروڑ لے لو تاکہ یہ مالدار لوگ ایک گردہ خرید لیں گے۔ اور ایسا بھی ہے بعض ہسپتال اس میں گردے بکتے ہیں، اور یہ بیچتا کون ہے؟ جو غریب بیچتے ہیں، وہ ایک گردہ لے لو مجھے اس نے پیسے دے دو۔ ایک اعتبار سے تو یہ بکتے ہیں، دوسرے اعتبار سے فراڈ بھی کیا جاتا ہے بعض ہسپتالوں میں۔ یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے، بڑے شہر میں نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا بڑے شہر میں، کراچی شہر میں تصور بھی نہیں، لیکن چھوٹے شہروں میں ایسا ہے۔ تو اب وہ بعض غریب نادار ان کو کچھ پیسے دے کر اور کچھ فراڈ کر کے ان سے گردے نکال لیتے ہیں، مثلا گردے سے مراد 1 گردہ نکال لیتے ہیں، 1 گردے پر چلتا ہے بندہ۔ تو تم دونوں گردے دے دو، 10 کروڑ لے لو، دے سکتے ہو؟ دو گے؟ نہیں دے سکتا، نہیں دوں گا میں۔ تو وہ حضرت فرماتے تھے کہ میاں تم تو یہیں بیٹھے بیٹھے کروڑپتی ہو اور آپ کہتے ہو کہ میں غریب ہوں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم ہر بندہ ہر اپنے اعتبار سے بادشاہ ہے، اپنی اپنی ملکیت ہے۔ جیسے بادشاہ کا ملک، اس کی رعایا اور اس کا حکم چلتا ہے، اس کے قانون نافذ ہوتے ہیں، اس کا آرڈر چلتا ہے، تو ہر بندہ بادشاہ ہے۔ اگر تصور کرے تو اپنے اپنے گھر میں، اپنی اپنی فیملی، اپنے اپنے خاندان میں، اپنے اپنے دفتر میں، اپنے اپنی کمپنی میں ہر بندہ بادشاہ ہے، تو بادشاہ تو ہر بندے کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نعمتیں گننا شروع کر دو تو گن نہیں سکتے ہو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ یہ جو ہمارا صرف یہ پلکیں ہیں نا، یہ اور یہ، اس کا نعم البدل بھی ہم نہیں ادا دے سکتے۔ یہ اگر نہ ہو تو ہم آنکھیں نہیں کھول سکتے، یہ آنکھوں کا کھلنا اور بند ہونا آسانی سے ہو جانا، اگر یہ دونوں ہٹا دے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہم اتنے معذور ہو جائیں، ہم اتنے۔ اب یہ انگوٹھا ہٹا دو، یہ سارا ہاتھ بیکار ہو جائے گا، صرف انگوٹھا کاٹ دو سارا ہاتھ بیکار ہو جائے گا۔ تو ایک ایک نعمت کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ جو نعمتیں دیتے ہیں اس کا اظہار بھی فرماتے ہیں، میاں بندوں کو کہتے ہیں میں نے تمہیں یہ نعمت دی، تمہیں یہ نعمت دی، تمہیں یہ نعمت دی۔ قرآن میں سب سے چھوٹی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، یہ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اچھا، کفار تانا دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تانا مختلف اعتبار سے دیتے تھے۔ بات کہتے تھے کہ حضور کی اولاد نہیں ہے، بچے آپ کے فوت ہو گئے،
یعنی بیٹے آپ کے فوت ہو گئے تو بعض بدبخت ایسے بھی تھے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نام کون لیتا ہے؟ مثلا ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ہے، وہ فوت ہو گیا، اس کا بیٹا ہے، اس طرح نسل چلتی ہے، اس طرح نسب چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب سیدہ فاطمہ سے چلا ہے، اور آپ کے ازواج مطہرات باقی اس سے اولاد نہیں ہوئی، تو آپ کے صاحبزادے زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم تھے جو سب سے بڑی عمر پائی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں میں سے، جس پر آپ رو پڑے تھے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی روتے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ وہ اچھا وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، ایسا ممکن نہیں۔ اسی اللہ کہتے ہیں کہ کہہ دو بندوں کو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بھئی تم جیسا بندہ ہوں میں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی خوشی ملتی ہے، مجھے بھی راحت ملتی ہے، مجھے بھی سردی لگتی ہے، مجھے بھی گرمی لگتی ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے، مجھے بھی درد و تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی احساس ہوتا ہے جس طرح تمہیں ہوتا ہے، تمہیں کوئی ستائے تمہیں دکھ ہوتا ہے، مجھے بھی ہوتا ہے، تمہیں کوئی نام ملے تمہیں خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی مجھے بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض دکھ موت تک ستاتے تھے، جیسے طائف کا پتھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا، کسی نبی کو اتنا تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی جتنا مجھے پہنچائیں گے۔ آپ نے محسوس کی تکلیفیں؟ اور ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا لوگوں مجھے اتنا مزید مت ستاؤ کہ میرے گھر کے بارے میں بھی تم پریشان کرو۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا تھا، اصل منافقین تھے، منافقین کے ساتھ بعض ایک دو صحابہ، مخلص صحابہ جو سمجھ نہ سکے اس چال کو، منافقین کی چال کو، اس میں استعمال ہو گئے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غم پہنچا، آپ کو اتنی تکلیف پہنچی، آپ ممبر پر تشریف فرمایا مجھے اتنا تکلیف نہ دو، مجھے اتنا نہ ستاؤ لوگوں۔ تو خیر اس کے بعد یہ آخری تکلیف تھی آپ کو، یہ مدینہ منورہ میں ہوا، یہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا۔ جو الزام لگائے سیدہ صدیقہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ مدینہ منورہ اللہ نے برات کا اعلان کر دیا۔ سیدہ صدیقہ حضور کے گھر سے چلی گئی تھی، حضرت صدیق اکبر کے گھر چلی گئی تھی، اللہ نے وحی اتار دی، اللہ نے وحی اتار دی، قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے برات کا اعلان کر دیا، قیامت تک کے لیے طہارت کا اعلان کر دیا، پاکیزگی کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے۔ تو خیر اللہ نے نعمتوں کا اظہار بھی فرمایا، تمہیں یہ نعمت دی۔ تو یہاں قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اچھا کوثر کا مطلب کیا ہے؟ دونوں اعتبار سے رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے اللہ کہہ رہے ہیں انا اعطینا، بے شک ہم نے تمہیں عطا کی الکوثر۔ اچھا کوثر ہمارے ظاہری طور پر یہ ہے، جیسے امت میں مشہور ہے کہ حوض کوثر عطا کیا جائے گا۔ حوض کوثر اصل میں جنت میں نہر کا نام ہے، جس سے پانی پئیں گے ہمیشہ کے لیے پیاس ختم ہو جائے گی۔ اب باقی لذت کے لیے پئیں گے، دودھ پئیں گے جنت میں لذت کے لیے پئیں گے، شربت پئیں گے لذت کے لیے پئیں گے، اسی طرح شراب پئیں گے جنت میں شراب ہوگی، حلال شراب ہوگی لذت کے لیے پئیں گے، شہد کی نہریں ہوں گی لذت کے لیے ہوگی، حقیقی لذت، حقیقی مزہ، حقیقی لطف، حقیقی حلاوت ملے گی۔ دنیا میں کیا حلاوت، کیا مٹھاس ہے، کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے جو جنت میں ملے گا۔ تو حوض کوثر اللہ نے جنت کی نہر کو بنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے، حضور کے وسیلے سے اللہ میدان محشر میں لائیں گے، اور وہ ایک نہر کی شکل میں ہوگی، ایک تالاب کی شکل میں ہوگی۔ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو جنتی ہوں گے وہ حوض کوثر سے پانی پئیں گے، جام پلائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے۔ اللہ اس کو کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اچھا ایک کوثر دونوں معنی میں ہے، ایک تو یہ نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، نبی کے طفیل حضور کے صدقے اس امت کو عطا فرمائی۔ ایک یہ ہے کوثر، ایک وہ حوض کوثر ہے، وہ نہر ہے، وہ تالاب ہے، وہ چشمے ہیں جو پانی سے بھرا ہوگا، اور میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کی طرف جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جنتی پئیں گے۔ ایک وہ حوض کوثر ہے۔ تو چونکہ کافر تانا دیتے تھے، کفار مکہ تانا دیتے تھے، الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے وہ سب سے بڑا انعام۔ اس سے پہلے بیت اللہ بھرا ہوا تھا کلام سے، کفار کا کلام، اشعار ہیں اور ان کے اپنے انداز میں تعریفیں ہیں، ان کی توصیفیں ہیں،
ان کے حمد و ثنا اپنے اعتبار سے، اپنے بتوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنے تکبر کے لیے، اپنی بادشاہ کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے وڈیرا پن کے لیے، اپنی حکمرانی کے لیے، اپنے اللہ تلل عیاشیوں کے لیے، یہ بیت اللہ بھرا ہوا تھا کلام سے۔ جب یہ سورت اتری انا اعطیناک الکوثر، سارے کلام اٹھا کے پھینک دیے انہوں نے، اس کے آگے سب زیرو نکلے۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے قرآن۔ اچھا ہم تو چونکہ بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم عجم ہیں۔ عرب عجم کس کو کہتے ہیں؟ عرب کہتے ہیں عجم یعنی گونگے، انہیں بولنا نہیں آتا۔ ہم لوگوں کو عجم کہتے ہیں عرب، کیا مطلب؟ انہیں بولنا نہیں آتا، انہیں سلیقہ نہیں آتا بولنے کا، انہیں طریقہ نہیں آتا بولنے کا، انہیں پتہ نہیں ہے، آداب نہیں ہے گفتگو کے، تکلم کے، ان کو طریقہ ہی نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں عجمی ہے، یہ عجمی ہے۔ ہم سارے عربی ہمیں عجمی کہتے ہیں، یہ عجمی ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ نبین ہیں، انہیں کوئی کلام کا طریقہ نہیں، کوئی گفتگو کا سلیقہ نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی شعور نہیں، تو وہ عرب وہ فخر سے بیان کرتے تھے۔ یہ فخر ان کا لٹکا ہوا تھا، بیت اللہ بھرا ہوا تھا اشعار سے، یہ فخر تھا۔ اور جب یہ سورت اتری قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر، ہم چونکہ میں جیسے عرض کیا ہم بولے بھالے، ہم اس کے ادب، اس میں ادب جو ہے، اس میں جو چاشنی ہے ادب کی، اس میں جو کمال ہے ادب کا، ہم نہیں سمجھتے چونکہ بھولے بھالے۔ وہ عرب سمجھتے تھے، وہ عرب اگرچہ جاہل تھے لیکن تھے تو فنکار، تھے تو بہت سمجھدار۔ تو جب انہوں نے اپنے کلاموں کو دیکھا جو بیت اللہ بھرا ہوا تھا، ادھر یہ سورت قرآن کی سب سے چھوٹی ہے اتری انا اعطیناک الکوثر، اس کے مقابلے میں سارے کلام اٹھا کے انہوں نے پٹخ مارے منہ پر اور شکست تسلیم کر دی کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام میں، گفتگو میں، ادب میں، سلیقے میں، طریقے میں، مہارت میں، اور ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہتھیار اس صورت کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ تو اللہ اسی کو فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہر زاویے سے، کوثر وہ نہر جو اللہ میدان محشر میں لائیں گے، اور امتی جنتی امتی حضور کے ہاتھ مبارک سے وہ پانی جام پیئیں گے، اگرچہ ہے جنت کی نہر۔ تو کفار کا جو تانا تھا اس میں پہلا تانا یہاں ٹوٹا، دوسرا کیا تانا تھا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو اتنی نعمتیں کی، حوض کوثر دیا، دنیا آخرت کی نعمتیں دی، اب آپ کیا کریں؟ فَصَلِّ، نماز پڑھو، لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی دو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اور قربانی کو جمع کیا، نماز اور قربانی کو جمع کیا۔ بندہ قربانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، فضول کام کرتا ہے، اگرچہ واجب ادا ہو جائے گا، اس کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن نماز نہیں، صرف قربانی ہے تو فضول کام ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے دونوں چیزوں کو جمع کیا کہ تم قربانی دیتے ہو، تم صدقہ دیتے ہو، تم زکوٰۃ دیتے ہو، تم خیرات دیتے ہو، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہو، بھلائی کرتے ہو۔ فَصَلِّ، نماز نہیں تو زیرو ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ایک نماز کی قضا کروڑوں سال کی سزا جہنم میں بھگتنی پڑے گی۔ تو فَصَلِّ ملا دیا اللہ نے، فَصَلِّ پہلے نماز ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام، وہ روایت میں نے کئی دفعہ سنی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عورت ہی غلطی ہو گئی، اب حمل ہو گیا، بچہ ہوا تو میں نے قتل کر دیا، یہ دونوں جرم معاف ہو جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ کہ ایسن اللہ کا عذاب یہاں نہ آ جائے۔ روتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ کہاں جو تیرے نبی کے پاس آئی تھی توبہ کرنے، استغفار کرنے، معافی مانگنے، رجوع کرنے، گناہ کو چھوڑنے کے لیے، تیرے حبیب کے دربار میں بھی مایوسی ملی ہے، میرے پاس رونے کی چارہ نہیں۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل موسیٰ کو بتا دو، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے موسیٰ مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آپ نے اس بڑھیا کو رلا دیا، اس عورت کو مایوس کر دیا، یہ رو رہی ہے، کیا جرم ہے؟ دو جرم ہیں، زنا ہوا ہے اور قتل ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صرف دو جرم، اس کے بدلے میں مایوس کر دیا۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جو مسلمان جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دے، اس زانی اور قاتل عورت سے بڑا مجرم ہے، تم نے ان کو مایوس کر دیا، حقیقت میں یہ بڑے مجرم ہیں، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس لیے اللہ نے ملا دیا یہاں سورت میں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرو، پہلے نماز پڑھو۔ قربانی فرض نہیں ہے، واجب ہے، نماز فرض ہے۔ نماز کی سب سے پہلے سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا، اس لیے اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ حبیب نماز چھوڑ سکتا تھا؟ کہ نبی نماز چھوڑ سکتا تھا؟ تصور بھی حرام ہے۔ چند دفعہ اللہ نے حکمتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز چھڑوائی ہے۔
آپ آرام فرما رہے تھے، سفر میں تھے، تھکاوٹ تھی، آپ نے فرمایا بلال ہمیں جگا دینا، تم وہ جاگتے رہو، پہرا دو، تم دن کو سونا، ہم سارے سوتے ہیں۔ سارے سو گئے، بلال بیٹھے ہوئے تھے، اب پہرا دے رہے، ادھر لاٹھی ڈنڈی وغیرہ جو کچھ ہاتھ میں ہے، وہ بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ اتنے سوئے کہ گھنٹوں گزر گئے، ادھر کرنیں چہرہ انور پر پڑی، کرنیں پڑی، وہ تھوڑی تیز ہوئی تو حضور اٹھے۔ سب سے پہلا جملہ حضور نے فرمایا بلال کیا کر دیا تو نے؟ تمہیں تو جگانے کے لیے بٹھایا تھا، تمہیں تو پہرے کے لیے بٹھایا تھا، تم نے کیا کر دیا؟ سو گئے۔ یا رسول اللہ معافی مانگتا ہوں، جس نے تمہیں سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا، معافی مانگتا ہوں۔ اس نے فرمایا چلو بلال تیاری کرو، سارے لشکر کو اٹھاؤ، دور جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ نے حکمتاً نماز چھڑوائی۔ نبی مایوس نہیں ہوتے، نبی سست نہیں ہوتے نعوذ باللہ، نبی کمزور نہیں ہوتے نعوذ باللہ، نبی نماز نہیں چھوڑ سکتے، امت کے لیے چھڑوائی کہ اگر تمہاری نماز مجبوری میں چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، بعد میں پڑھ لینا۔ پوری خندق حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے کھودی، صحابہ اتنے بھوکے تھے، ایک پتھر باندھا تھا، میرے نبی نے 2 پتھر باندھے تھے، اور حضور صحابہ سے زیادہ کدال کے ساتھ، ان کے ساتھ ہتھیار استعمال کرتے ہوئے، اس ہتھیاروں سمیت حضور نے زیادہ کام کیا تھا خندق میں، اس لیے حضور کو زیادہ بھوک لگی تھی۔ آپ نے 2 پتھر باندھ، ایک صحابی ہے شکایت یا رسول اللہ بھوک لگی، پتھر باندھا ہوئے، حضور نے کپڑا اٹھائے، فرمایا تم نے 1 باندھا ہوا، میں نے 2 باندھے، مجھے تم سے زیادہ بھوک ہے، لیکن ادھر کفار حملہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی بچاؤ کا ہتھیار نہیں ہے، کوئی حفاظت کا سامان نہیں ہے، ماسوائے اس کے کہ ہم جلدی ان کفار کے آنے سے پہلے ہم خندق کھود لیں۔ حضور نے ظہر کی نماز چھوڑ دی، حضور نے عصر کی نماز چھوڑ دی، مغرب کی نماز چھوڑ دی، عشاء کی ٹائم بھی نہیں ملا، ادھر کفار آ رہے ہیں، ادھر ٹائم کم ہے، خندق پوری کرنی ہے، اللہ سب کو لے جائے وہ خندق دکھائے۔ ابھی وہ جگہ فل ہوگی، وہ جو خندق کی جگہ تھی بالکل زمین برابر ہو گئی ہے، ورنہ حضور نے پورے پہاڑ جو ہے نا، یہ پہاڑ جہاں 7 مسجدیں، یہ پورا ایسی کٹنگ کروا دی تھی حضور نے، یہی جگہ بچتی تھی، باقی کوئی ان کے پاس جگہ نہیں تھی، وہاں حضور نے حفاظت کے لیے سامان سارے مقرر کر دیے، یہ جگہ رہتی تھی، آپ نے یہاں خندق کھدوا دی، اگر آئیں گے تو یہاں گریں گے مریں گے، اور جب گریں گے تو ہم مقابلہ کریں گے پھر ان کے ساتھ، چونکہ کمزور تھے مسلمان کم تھے، تو حضور نے خندق کا وہ یہ پلان بنایا، اور ایسا ہوا، اللہ نے اسی لیے فتح دی کہ وہ گرتے مرتے، اور حضور فرما دیتے جاؤ ان پر حملہ کر دو، تو وہ ایسے شکست کھا کر بھاگے، دم دبا کر بھاگے کہ پھر قیامت تک نہیں آئے۔ تو خیر واپس ہم آتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے قربانی دو لیکن پہلے نماز پڑھو۔ تو حضور سے چند نمازیں جو چھڑوائی اللہ نے حکمتاً امت کی آسانی کے لیے کہ تمہاری نمازیں چھوٹ جائیں، ایسا نہیں ہے ساری رات قربانی کے جانور کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مستقل صبح کی نماز ہوئی اور یہ سو گئے بیچارے، یہ نہیں ہے۔ پہلے کہہ رہے اللہ نماز پہلے قربانی کا جانور بعد میں ہے، نماز پہلے قربانی بعد میں ہے، فصلے کہا اللہ نے، پہلے نماز ہے، ونہر قربانی بعد میں کرو۔ اور بھولے بھالے ساری رات جانور کے ساتھ جاگتے ہیں اور صبح نماز میں سو جاتے ہیں گھوڑے گدھے بیچ کر، یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے قربانی واجب ہے، فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، تم نماز کو چھوڑ دیتے قربانی کے جاگنے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ اس عورت کو آپ نے مایوس کر دیا، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، اس زانیہ قاتل عورت سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جو ساری رات جاگتا ہے، یہ الفاظ اللہ کے نہیں ہے، ساری رات قربانی جانور کے ساتھ جاگتا ہے، صبح کی نماز میں لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ بڑا مجرم ہے، قاتلہ اور زانیہ عورت سے، یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ اور ہمارے بھولے بھالے کر رہے ہیں، 2 جرم کر رہے ہیں، ایک دکھاوا کرتے ہیں، اللہ نے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ میرے عزیزو اللہ نے دکھاوے سے منع کیا ہے، دکھاوے کو حرام کہا ہے، دکھاوا جہنمی کا طریقہ بتایا ہے، اور ہم جانور کو دکھاتے پورے علاقے میں، ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں ہم، ایسے نادان ہیں ہم، ایسے ناسمجھ ہیں ہم، جس چیز کو اللہ کہہ رہے چھپاؤ، 2 چیزیں نعمتیں اللہ کہہ رہا ہے چھپاؤ، عبادت اللہ کہہ رہا ہے چھپاؤ، اگر جانور نعمت ہے تو بھی چھپانے کا حکم ہے، جانور عبادت ہے قربانی کے لیے تو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور بھولے بھالے پورے علاقے میں رون لگا رہے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے وہاں رون لگ رہے ہیں، ادھر نماز ہو رہی ہے وہ صبح